أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیتیں قرآن کریم کے 30ویں پارے سورہ انفطار کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ سورہ انفطار یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ انفطار یہ مصدر ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں انفطار کے ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا ٹوٹ پھوٹ جانا، کسی چیز کا بے نور ہو جانا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں قیامت جب واقع ہوگی اس وقت جو مناظر پیش آئیں گے، ان مناظر میں سے ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ یہ آسمان جو اللہ رب العزت نے جس کی تخلیق کی ہے، یہ آسمان جو ہے جب قیامت قائم ہوگی تو یہ آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، یہ آسمان جو ہے گر پڑے گا، اور جو ہمارے سر کے اوپر آسمان کی شکل میں ایک مضبوط چھت ہے جو لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں سال سے قائم ہے، جس کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی ہے، جو کائنات کے رب نے جس کام کے لیے اس آسمان کو بنایا تھا، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ آسمان اپنے کام کو پورا کر رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا جب حکم آئے گا تو یہ آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، یہ آسمان گر پڑے گا، یہ آسمان بکھر جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان ٹوٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان اس چیز کو دیکھ لے گا، جان لے گا جو اس نے آگے بھیج رکھا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں قیامت کے ہولناک منظر کا نقشہ کھینچا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور ستارے بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، یہ ستارے جس سے آسمان کے اندر خوبصورتی بھی ہے اور جس سے انسان کو روشنی بھی ملتی ہے، یہ ستارے اتنے بڑے بڑے ہیں اور اتنے بڑے بڑے سیارے کی شکل میں ہیں اور یہ اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک راستہ، ایک مدار مقرر کر رکھا ہے، ان کی ایک رفتار مقرر کر رکھی ہے۔ اگر یہ ستارے اپنی رفتار سے کم میں دوڑنے لگے یا کوئی ستارہ اپنی رفتار سے زیادہ تیز دوڑنے لگے اور یہ آپس میں اگر ٹکرا جائے تو پوری دنیا کے اندر ایک بھونچال آ جائے گا، ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جن رفتار پر اور جن مدار اور جن راستے پر ان کو مقرر کیا ہے، وہ اسی راستے پر چل رہے ہیں اور یہ نظام چل رہا ہے۔ لیکن جس دن اس کائنات کے چلانے والے رب جب ان کو حکم دے دیں گے تو وہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ذرات کی شکل میں بکھر جائیں گے، اور یہ حکم جب دیا جائے گا جب قیامت قائم ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور یہ جو سمندر ہیں یہ ابل پڑیں گے،
یعنی اس کے اندر جو موجیں اٹھتی ہیں، جسے کبھی کبھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ موجیں اگر ساحل کے اوپر آ جائیں اور آبادی کے اندر داخل ہو جائیں تو آبادی کا ایک بڑا حصہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن یہ موجیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ موجیں جو اوپر کو اٹھتی ہیں، یہ سمندر اور اس کی موجیں یہ آپس کے اندر ابل پڑیں گے اور اس سے ایک تباہی مچ جائے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ رب العزت سب کو زندہ فرمائیں گے۔ اور قبروں سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سب کو تو قبروں میں دفن نہیں کیا جاتا، کچھ لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، کچھ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، سمندر یا دریا کے اندر ڈوب جاتے ہیں، کچھ ایسا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کی لاش بھی نہیں ملتی، کوئی فلائٹ جو ہے اس کے اندر دھماکہ ہو گیا اور اس میں جو ہے انسان کے جسم کے ذرے ذرے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کو قبروں میں دفن نہیں کیا جاتا۔ کچھ قومیں ایسی ہیں جو اپنے مردوں کو نہ جلاتی ہیں نہ دفن کرتی ہیں، بلکہ کسی جگہ رکھ دیتی ہیں جس سے چرند و پرند اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو پھر ان کو کیسے قبروں سے نکالا جائے گا؟ اصل میں قبر کہتے ہیں کہ انسان کے جو مرنے کا وقت ہے، جب انسان کو موت آ جاتی ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک وہ جو زندگی ہے اس کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو قبر کے اندر دفن کیا گیا ہے اسی کو اللہ رب العزت نکالیں گے، نہیں، جو انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اللہ رب العزت اسے زندگی عطا فرمائیں گے، یعنی آخرت میں اسے زندہ فرمائیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ جیسے یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ روشنی یہاں موجود ہے، لیکن اس کا جو پاور ہاؤس ہے کہیں اور ہے۔ سائنسدانوں نے اس کے پاور ہاؤس سے اس کو جو ہے جوڑ دیا ہے، اس کو کنیکشن کر دیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ دور دراز تک دنیا کے ایک کونے کونے میں ایک معمولی سی جو ہے تار کے ذریعے سے اس کو جوڑ دیا ہے اور پوری دنیا کو روشن کر رکھا ہے، لیکن اس کا پاور ہاؤس کہیں اور ہے۔ اللہ رب العزت اس زمین میں بکھرے ہوئے ذرات یا سمندروں کے اندر یا جو ایسے حادثے کا شکار ہو چکے ہیں جن کی لاش تک نہیں ملی ہے، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ روح کا کنیکشن اس کے ذرات سے جوڑ دے۔ اللہ رب العزت کے لیے کچھ بعید اور مشکل نہیں ہے، اس لیے یہ تصور رکھنا کہ قبروں سے ہی اٹھیں گے، نہیں، قبر اس زندگی کو کہتے ہیں، اس حالت کو کہتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور قیامت جب قائم ہوگی اس وقت تک کی جو زندگی ہے جسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے اسے قبر کہتے ہیں۔ صرف وہ 2 گز جو زمین ہے جو گڑھا ہے اس گڑھے کو یہ قبر نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ مرنے کے بعد اور قیامت قائم ہونے تک کی جو زندگی ہے اسے قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، یعنی مردوں کو زندہ کر دیا جائے گا، علمت نفس ما قدمت واخر، ہر انسان جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، کتنے نیک اعمال اس نے کیے ہیں اور کتنے گناہ کے کام اس نے کیے ہیں، وہ اخرت اور کیا پیچھے چھوڑ کر آیا ہے، کتنے نیک اعمال ایسے تھے جو اسے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرا۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے وآخرت کہ پیچھے اس نے کیا چھوڑا ہے، یعنی کوئی ایسا نیک عمل کر کے آیا ہے کہ جو اس کے لیے صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ بن گیا، کوئی رفاہی کام کر گیا، کوئی دینی مدرسہ قائم کر دیا، کوئی مسجد بنوا دیا یا مسجد کی تعمیر میں اس میں حصہ لے لیا، ایسے جو ہے جو رفاہی کام ہوتے ہیں کر کے آیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص دنیا میں کسی برائی کو ایجاد کر کے آتا، اس دنیا سے جاتا ہے
تو جب تک وہ برا کام لوگ کرتے رہیں گے اس کے اکاؤنٹ میں بھی گناہ جمع ہوتے رہیں گے اور اس کے اکاؤنٹ میں بھی گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ اس لیے انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اور خیر کے کام کر کے اس دنیا سے جائے، تاکہ اس دنیا کے جانے کے بعد جب اس کے عمل کا سلسلہ منقطع اور ختم ہو جائے تو وہ ثواب جاریہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے جو نیک کام کر کے وہ اس دنیا سے گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیج رکھا ہے اور جو پیچھے چھوڑ دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ قیامت کے مناظر کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت بندوں سے بڑے پیار بھرے انداز میں فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت بندوں کو کس طرح سے سمجھاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ بڑی عجیب آیت ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو بڑے پیارے انداز میں فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسانو، ما غرک بربک الکریم، تمہیں اس پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ بربک الکریم، جو بڑے کرم فرمانے والا ہے۔ اس کریم آقا کے در سے، اس کے در کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ جیسے کوئی مشفق، مہربان، ہمدرد اور محبت کرنے والا اور اپنی اولاد پر رحم کرنے والا کوئی باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ بیٹے میں نے تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، تیری پرورش کی، تجھ سے محبت کیا، تجھ پر مہربانی کی، تم مجھے چھوڑ کر اپنے دشمنوں سے کیوں ملتے ہو؟ یہ انداز ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ بربک الکریم، اس پروردگار سے جو بہت ہی زیادہ کرم فرمانے والا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے کیا کرم فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک، اور اعتدال میں رکھا، یعنی متناسب جسم تمہیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جو ہماری تخلیق کی ہے، ہم نے تو مانگا نہیں تھا اللہ رب العزت سے، ہمیں تو شعور ہی نہیں تھا، ہمارا وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین شکل و صورت کے اندر بنایا۔ اللہ رب العزت اگر چاہتے، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ ہماری شکل کو بگاڑ دیتے، اور آئے دن یہ سنتے رہتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا کہ اس کا جسم تو ہے انسان کا ہے لیکن اس کا چہرہ کسی جانور کا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے انعام و اکرام فرمایا، ہم نے اس چیز کو تو مانگا نہیں تھا، ہمارا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ رب العزت کیسے کرم فرمانے والے ہیں کہ ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ کو چھوٹا بنایا ہو، ایک کو لمبا کر دیا، ایک پیر کو چھوٹا بنایا، ایک کو لمبا کر دیا، اور کان جو ہے ایک ہی کان بنایا، ایک نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت کسی انسان کو ایسا بھی بناتے ہیں، لیکن یہ بنانے کا مقصد بھی ہمارے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ اللہ رب العزت کا اس پر شکر ادا کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ یعنی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمارے جسم کو بھی ایسا بے جوڑ بنا سکتا تھا کہ ایک ہاتھ چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، ایک پیر چھوٹا ہو ایک بڑا ہو۔ اللہ رب العزت کیسے کرم فرمانے والے ہیں کہ بغیر مانگے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا ہمیں جوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے بہترین شکل و صورت بنائی۔ کلا بل تکذبون بالدین، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم تو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی آخرت کا جو دن ہے اس دن کے بارے میں تم یقین نہیں رکھتے، تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تمہارے اوپر محافظ فرشتے مقرر ہیں، کِرَامًا کاتبین، جو بڑے معزز ہیں، لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کچھ کرتے ہو۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔
ہم سب کو معلوم ہے کہ کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، ہمارے اچھے اور برے اعمال کو لکھتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی بھی لفظ جو اپنی زبان سے نکلتا ہے، نگران فرشتے اس کو نوٹ کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے گالی دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے مقرر کردہ فرشتے اس کو لکھ دیتے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، رجسٹر تیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بندہ بڑا ہوشیار بنتا ہے، دنیا کے اندر بڑی چالاکیاں کرتا ہے، آخرت میں بھی یہ چالاکیاں کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ کہے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں یہ جھوٹ نہیں بولا، میں چوری نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اس حجت کو اور اس دلیل کو قائم کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ فرشتے لکھیں گے اور اس کا نامہ اعمال تیار ہوگا، اور کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، اور اس نامہ اعمال کو بھی جب جھٹلائے گا، قرآن کے اندر فرمایا گیا کہ نامہ اعمال کو بھی جھٹلائے گا، اور یہ کہے گا کہ فرشتوں نے غلط لکھ لیا ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت اس کے جسم کے اعضاء کو اس کے اوپر گواہ بنا دیں گے۔ ہاتھ سے جو گناہ کیا تھا اس ہاتھ کو گواہ بنا دیں گے، اور ہاتھ گواہی دے گا اور یہ بولے گا کہ اس نے جو ہے فلاں جرم کیا ہے، فلاں گناہ کا کام کیا تھا۔ زبان اور ہر چیز کو اللہ رب العزت اس کے خلاف گواہ بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تمہارے اوپر محافظ فرشتے مقرر کرامن کاتبین جو بڑے معزز ہیں۔ معزز اس لیے فرمایا کہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، کوئی کتنا بھی گنہگار ہو، کوئی کتنا بھی برا ہو، لیکن اگر شریف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ معزز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں آدمی برائی کرتے ہوئے ذرا جھجکتا ہے کہ یہاں معزز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شریف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، ایسے معزز فرشتوں کو میں نے مقرر کیا ہے، اور ان معزز فرشتوں کی موجودگی میں تم گناہ کیسے کرتے، تم برائی کیسے کرتے؟ تمہاری فطرت تو یہ ہے کہ شریف لوگوں کے سامنے تم چھچوری حرکت کرنے سے ڈرتے ہو اور باز آ جاتے ہو، تو پھر ایسے جب معزز فرشتے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو ان فرشتوں کی موجودگی میں تم گناہ کیسے کرتے ہو، برائی کیسے کرتے ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے بڑے معزز ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ اسے جان لیتے ہیں، ان کو معلوم ہے اور وہ لکھ لیتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت قائم ہوگی، میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگ وہ نعمتوں میں ہوں گے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، ایسے نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، جہاں ہر طرح کی نعمت ہوگی، نہ وہاں کوئی مشقت ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، ہر طرح کا عیش و آرام ہوگا، نہ وہاں بے چینی ہوگی، نہ گھبراہٹ ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، ہر طرح کا عیش و آرام ہوگا۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار ہیں لفی جحیم، وہ جہنم کے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، میدان محشر قائم ہوگا، لوگوں کی دو جماعتیں بن جائیں گی، نیک لوگوں کی جماعت اور گنہگار بدکار اور برے لوگوں کی جماعت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الفجار لفی جحیم، یہ برے اور بدکار لوگ یہ جہنم کے اندر ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، جزا اور سزا کے دن ہی وہ داخل کر دیے جائیں گے، یعنی جس دن جزا اور سزا کا دن ہوگا، یعنی بدلے کا جو دن ہوگا کہ کس کو کیا بدلہ دیا جائے، اسی دن ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے یعنی اللہ سے غائب نہیں ہو سکتے، کہیں چھپ نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر آدمی جرم کر کے چھپ جاتا ہے، شہر میں ہے چھوڑ کر دیہات میں چلا جاتا ہے، گاؤں میں چلا جاتا ہے، جنگلوں میں چلا جاتا ہے، یا قید خانے کے اندر کسی طریقے سے وہاں سے نکل کر جو ہے وہاں سے نکل جاتا ہے، یا اسی طریقے سے اس کی موت آ جاتی ہے، تو پھر وہ اس جرم سے سمجھو اس کی سزا سے وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان وما ہم عنہا بغائبین، اللہ تعالیٰ سے کہیں غائب نہیں ہو سکتا۔
کہیں چھپ نہیں سکتا، ایسی سخت سیکورٹی ہوگی کہ وہاں سے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اور جو اس کا منظر کھینچا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دوسری صورتوں کے اندر بھی جو قیامت کا نقشہ اور منظر کھینچا ہے، وہ ایسا انداز ہے کہ انسان اگر غور سے سوچے اور سمجھے تو ایسا معلوم ہوگا کہ قیامت قائم ہو گئی، میدان محشر قائم ہو گیا اور ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس کو یہ فکر ہو کہ قیامت میں کیا ہوگا اور قیامت کا منظر کیا ہوگا، اسے چاہیے کہ وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، اذا السماء انشقت، ان تین صورتوں کو پڑھے۔ اس کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے گی کہ گویا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور میدان محشر میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ جزا سزا کا دن کیا ہے؟ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر آپ کو کیا معلوم کہ وہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، جس دن کوئی شخص دوسرے شخص کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور سارا حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ کوئی نفس، کوئی شخص، کوئی انسان کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، مصائب اور تکلیف کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دے دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں، بہت سارے کام ایک دوسروں کی مدد سے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے، پھر آپ کو کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے، یعنی وہ کتنا خوفناک اور ہولناک منظر ہوگا اور کس طرح سے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے کہ کوئی ایک دوسرے کے بالکل کام نہیں آ سکے گا۔ ہاں، جن کو اللہ رب العزت سفارش کرنے کی اجازت دیں گے وہ اپنے پروردگار کے سامنے، رب کے سامنے سفارش کر کے اپنے جو ہے قریبی لوگوں کو یا وہ جس کو چاہیں گے اس کے بارے میں سفارش کر کے اس کے گناہ کو بخشوا دیں گے اور جہنم سے انہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ رب العزت جس کو اجازت دیں گے، ہر کوئی نہیں کہ ہر کسی کو جو ہے سفارش کا موقع مل جائے۔ اللہ رب العزت جس کو سفارش کا موقع دیں گے اور جس کو سفارش کی اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکے گا، وہ ایک دوسرے کے کام آ سکے گا، ورنہ عام طور پہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے بھی یا ایسی آیات گزر چکی ہیں سورہ عبس کے اندر کہ جہاں جو ہے باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے انسان بھاگے گا، ایک دوسرے کے کوئی قریب نہیں آئے گا، ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن تو سارا حکم اللہ کا ہی ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر انسان جھوٹ بول کر اور کسی چالاکی سے بچ جاتا تھا، لیکن وہاں جو ہے صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ دنیا کا جو نظام چلتا ہے اس میں بھی اللہ کے حکم سے ہی چلتا ہے، لیکن دنیا میں بعض لوگ اپنی ہوشیاری اور چالاکی سے بعض جرائم کو کر کے بچ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی انسان بچنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بندوں کو کچھ اختیار دے دیا، جس اختیار کو غلط استعمال کرتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے بندہ جرائم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو بڑے صاف طور سے بچا لیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، آخرت میں کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، سارا حکم اللہ ہی کا چلے گا۔ کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں رہے گا کہ وہاں بھی اپنی چالاکی اور ہوشیاری کو کام میں لائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں خاص طور سے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انسان جو بھی عمل کر رہا ہے، جو آگے اس نے بھیج رکھا ہے وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو پیچھے چھوڑ آیا ہے یعنی چھوڑ کر اس دنیا سے گیا ہے اسے بھی دیکھ لے گا۔ اور ہر انسان کو ہمیشہ اس بات کا ڈر اور خوف رہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ دو فرشتے مقرر ہیں
جو بڑے معزز بھی ہیں اور لکھنے والے ہیں۔ ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ ہم تنہائی میں، رات کی تنہائی میں یا بند کمرے کے اندر اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، دنیا کا کوئی انسان یا دنیا کی کوئی چیز دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ رب العزت اس کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے محافظ فرشتے اس کو لکھ رکھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے اور قیامت کا ڈر اور خوف بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خاص طور سے قرآن کریم کے اندر بار بار قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے اور آخرت کی زندگی کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ قیامت بڑا ہولناک منظر ہوگا اس کا، اور آخرت کی زندگی یقینی ہے۔ جب اس بات کا یقین ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے کفر اور شرک سے بھی بچ جاتا ہے اور گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے کہ مجھے مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور مجھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور جو دنیا میں ہم عمل کر رہے ہیں اس کا رجسٹر تیار ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے ہیں۔ یا ارحم الراحمین آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو گناہوں سے اور آپ کی نافرمانی سے بچا لیجیے۔ یا ارحم الراحمین رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے، دستگیری فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائیے، حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے ہماری بھی، ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرمائیے۔ خصوصاً جناب شوکت صاحب بیمار ہیں، یا ارحم الراحمین انہیں شفاء کلی عطا فرمائیے، ان کے علاج میں کامیابی عطا فرمائیے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے وہ رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔ آنے والے جمعرات کو میں چھٹی پہ جا رہا ہوں، 3 ہفتے جو ہے تفسیر بند رہے گی، اس کے بعد انشاءاللہ آنے کے بعد شروع کریں۔